شیعہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کراچی نگر کے شیعہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فلسطین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کراچی نگر کے شیعہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کراچی نگر کے شیعہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، ڈونلڈ ٹرمپ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، جو بائیڈن مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، نیتنیاہو مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، حکومت اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آباد دو، آباد دو، آباد دو، شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، جو ہم سے ٹکرائے گا، 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 آواز دو، ہندوستان زندہ باد، 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 پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسماعیل ہانیہ شہید ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ ہے، ساتھ ہے، اسماعیل شہید زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اسماعیل ہانیہ شہید ملزم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مظلوم کا خون ہے، بن جائے گا، راجہ کے فرمایا تھا کہ چاہنے والوں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا۔ بارہ چنار میں کس طرح سے حسین کے عزادار اور علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، نوجوانوں کو، لاتعداد نوجوانوں کو رسیوں میں جکڑ کر بے دردی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے افغانستان کے بعض علاقوں میں اور خاص کر عشر اول محرم میں جو مسقط میں واقعہ پیش آیا کہ بے گناہ مسلمان مرد و عورت جو کہ مجلس حسین میں شریک تھے، ان پر بے تحاشا بے دردی کے ساتھ گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانوں کا نذرانہ حسینیوں نے پیش کیا۔ یہ ظلم کا ایک سلسلہ ہے، ایک طرف ظلم کا سلسلہ ہے تو دوسری طرف مظلوموں کی اس کا سلسلہ ہے، اور حسینیوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمیشہ مظلومین کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم آواز احتجاج بلند کرتے ہیں بارہ چنار کے مظلومین کی حمایت میں، اور اسماعیل ہنیہ کا جو قتل ایران میں ٹارگٹ کلنگ کے طور پر کیا گیا اس میں بھی، اور وہ ایک خاص سازش تھی، ایران میں اس لیے کیا گیا تاکہ عالم اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان ایران سے ایک نفرت پیدا کی جا سکے، لیکن اللہ ان چالوں کو سمجھتا ہے اور بہترین جانتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ ان کی چالیں ان کے اوپر خود آن پڑی، اور ہمیشہ اللہ کا یہ ایک وعدہ رہا ہے کہ ہم ظالم کو عنقریب ان سے حساب لیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اور ملائکہ پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آؤ پیغمبر اسلام پہ درود و سلام بھیجو۔ تو سب سے پہلی بات میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ اللہ اور ملائکہ جس پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اس درود کے طریقہ میں یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو اس میں محمد و آل محمد وہ ہیں جس پہ اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ
محمد و آل محمد پر جو درود و سلام بھیجتے ہیں وہ ایران ہے۔ ایک ہی ملک ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے رہتے ہیں، میجارٹی ہے، اور محمد و آل محمد پر جو درود و سلام بھیجے ان کے ساتھ اللہ بھی ہے اور ملائکہ بھی ہے۔ تو اللہ اور ملائکہ کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان کے جو نمائندے ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں، اور اسی سازش کے تحت انہوں نے ایک اچھی پلاننگ کر کے اس طریقے سے کچھ منافقین کو ساتھ رکھ کے انہوں نے ٹارگٹ بنایا اسماعیل ہنیہ کو، اور وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، حق تو حق ہے، اللہ ظاہر کرے گا۔ ایران ہمیشہ سے فلسطین کا حمایتی رہا ہے، اسی لیے ایران میں اس طرح کی حرکت کی گئی ہے۔ مگر آج کی دنیا میں دانشور حضرات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے ہمارے خرم علی ہیں جو بہت بڑے آرگنائزیشن چلاتے ہیں، ایسے نوجوانوں کی وجہ سے دنیا میں شعور پیدا ہو رہا ہے، اور وہ شعور میں یہ بات کا بھی علم ہے کہ یہ سازش ہے اسرائیل کی، جو اسماعیل ہنیہ کو قتل کر کے ایران کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس سے بڑھ کے ان کی بیٹی کا خود اسماعیل ہنیہ کا بیان آیا کہ ایران وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ہمارے والد کا ساتھ دیا۔ میں اس سے بڑھ کے عرض کیا کروں۔ اور دوسری بات، کربلا معلّہ میں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد نہیں، صرف کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، کربلا کے بعد۔ تو ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھے، ایک طرف مظلوم تھے، ایک طرف ظالمین تھے۔ تو جس طرح سے رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا تھا شمر ملعون نے، اسی طریقے سے وہی شمر کے اولادوں نے امام حسین کے چاہنے والوں کو ذبح کر کے بتایا کہ تم حسین والے ہو، ہم شمر والے ہیں، ہم یزید والے ہیں۔ یہی کیا گیا، اور مسجد میں ابن ملجم نے حملہ کیا تھا مولا علی پر، تو اسی طرح سے مسقط میں عاشور خانے اور مسجد میں حملہ کر کے یہ بتا دیے کہ تم علی والے ہو اور ہم ابن ملجم والے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ تو ان سے زیادہ جاننے والا ہے، ایک دن کا گردہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حق ہمیشہ جیتا ہے اور حق ہمیشہ جیتتے رہے گا۔ عراق جتنے بھی لوگ ہیں، ایران اور عراق، بالخصوص ہمارا وہ ملک ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ میں ہند کی طرف جاؤں گا۔ اسی لیے ہندوستان زندہ باد، اور جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہ ظالمین کو مرد آباد کہوں گا۔ ہندوستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر آزاداری پرسکون انداز سے رہتی ہے، اور ہندوستانی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اللہ ہم کو اس تمام ان ظالمین کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے، اور مظلومین کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ رہے اور ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام میڈیا حضرات کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔